إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عز من قائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما ضلعی جمعیت کے امیر محترم جناب ڈاکٹر شاہد مبین ندوی صاحب حفظہ اللہ، ضلعی جمعیت کے ناظم برادر مکرم جناب محمد ندیم صدیقی صاحب حفظہ اللہ، اور ہماری مقامی جمعیت رجب گنج کے امیر محترم جناب حافظ محمد صاحب سنابل حفظہ اللہ. بھولے نہیں، ہم کو یاد دلا رہے تھے. محترم سامعین اور خواتین سامعات، یہ بزم جس حوالے سے سجائی گئی ہے بڑا اہم حوالہ ہے، اور یقین جانیے ذمہ داران نے جن عناوین کا انتخاب کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بہت برمحل ہیں، ان کی ضرورت ہے. اور ابھی آپ نے ارتداد کے حوالے سے ایک بلیغ خطبہ سماعت فرمایا ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ یوٹیوبر مفتیان کرام کا فتنہ. سبھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کی جہاں بہت سی خوبیاں ہیں وہیں اس سے زیادہ خرابیاں ہیں. آج کے دور میں علم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام ہے، اور بھی بہت سے وسائل و ذرائع ہیں جن پر بہت سے لوگ اپنے آپ کو عالم بنا کر کے پیش کرتے ہیں. ایک ہے عالم ہونا اور ایک ہے عالم بننا، دونوں میں بڑا فرق ہے. آدمی عالم ہوتا ہے حصول علم کے بعد، وہ اساتذہ کرام کے سامنے، علماء کرام کے سامنے زانوی تلمس طے کرتا ہے، ادب سے دو زانو ہو کر کے بیٹھتا ہے، پھر کتاب و سنت کا علم حاصل کرتا ہے، دین کی تعلیمات لیتا ہے ان سے، اور ایک زمانہ لگتا ہے حصول علم میں، وہ عالم ہوتا ہے. اور ایک جس نے نہ حصول علم کے لیے رخت سفر باندھا، نہ ہی گھر بار کو چھوڑا، نہ ہی کسی استاذ کے سامنے بیٹھا، محض چند کتابیں پڑھ کر کے عالم بن گیا، تو وہ بنا ہوا عالم ہے، عالم نہیں ہے. جس کو آج کی اصطلاح میں متعالم کہا جاتا ہے. عالم ہونا بڑے شرف کی بات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یخشی من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اگر حقیقی معنوں میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی ڈرنے والا ہے تو وہ علماء ہیں.
جو قرآن و حدیث کا گہرا علم رکھتے ہیں. تو ایک طبقے علماء ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مسعود سے چلا آ رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ متعالم آج پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ان کی بھی ایک تاریخ ہے. چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اس لیے ہم ان کو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. پہلے جب یہ دور نہیں تھا، یوٹیوب کی دنیا نہیں تھی، فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، تو بھی متعالم ہوتے تھے، یعنی بناوٹی عالم جن کو کہا جاتا ہے، اس وقت بھی ہوتے تھے، اور وہ فتنہ انگیزیاں کرتے تھے جیسے آج فتنہ انگیزیاں ہو رہی ہیں متعالمین کی جانب سے. لیکن اس وقت کا جو فتنہ ہوتا تھا ان کا، وہ محدود ہوتا تھا، زمانہ محدود ہوتا تھا، مکان محدود ہوتا تھا، جگہ محدود ہوتی تھی. لیکن چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکنڈوں میں بات پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور علماء ربانیین کے اقوال کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج ہم جس چیز کا رونا رو رہے ہیں، جس فتنے کا، یہ فتنہ تو آج کا نہیں ہے، یہ برسوں پرانا فتنہ ہے. اور ایسا فتنہ کہ جو اس فتنے پڑ گیا وہ خود تباہ ہوا، اور جو ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے لگا وہ بھی تباہی کا شکار ہو گیا. حضرت شعبہ ابن حجاج اتکی رحمت اللہ علیہ بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، امام جرح و تعدیل ہیں. وہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں 2 حلقوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مسجد تھی. ایک حلقہ واعظ کا ہے، واعظ یعنی جو جھوٹی سچی روایتیں بیان کرتا، دلوں کو نرم کرنے کے لیے موضوع روایتیں بیان کرتا، کہانیاں گھڑ کر کے بیان کرتا. اور ایک عالم کا حلقہ ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ جو واعظ ہے اس کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی، اور جو معتبر عالم دین ہے ان کے پاس گنتی کے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بڑا تعجب ہوا. عالم کے پاس بیٹھے، پھر گئے اس واعظ کے پاس. وہ حدیثیں گڑی ہوئی، موضوع روایات ان روایات کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال نہیں ہیں، لیکن گھڑ کر کے آپ کی جانب منسوب کر دیا گیا کہ آپ نے فرمایا. اللہ رب العزت نے ان کو علمی قوت اور توانائی عطا فرمائی تھی، تو جسمانی طاقت بھی تھی. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے سینے پہ چڑھ کر کے لگے گھوسوں کی بارش کرنے. اب لوگ بیچ میں شوق کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں اس کو مار مور کے کھڑے ہوئے اور کہا اس سے زیادہ تعجب تو ہمیں تم پر ہے. وہ ایک معتبر عالم دین جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بیان کر رہا، قرآن و حدیث کا درس دے رہا ہے، اس کے پاس گنتی کے چند لوگ بیٹھے ہوئے، اور اس جھٹھے کے پاس تم نے بھیڑ لگا رکھی ہے. اس واقعے کے تناظر میں اگر ہم آج کے حالات کو دیکھیں تو یوٹیوب کی دکان سجا کر کے جو لوگ بیٹھے ہیں، عالم نہیں ہیں، ان کے فالوور آپ کو زیادہ ملیں گے. عالم بیچارہ تقریر کر کے چلا جاتا ہے تو سوچتا ہے اگر 1000 ہو جائے تو سمجھو کہ کم سے کم 1000 لوگوں تک بات پہنچ گئی، 100 لوگ ہو گئے تو 100 لوگوں تک بات پہنچ گئی، حق ادا ہو گیا. اور یہاں لاکھوں ہیں، دسیوں لاکھ ہیں، اور بعض متعالمین تو وہ انجینئر ہو کہ ڈاکٹر ہو کہ وکیل ہو، فخر کرتے ہیں ہمارے فالوور 1 کروڑ تک ہو گئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حق کا معیار قلت و کثرت نہیں ہے، حق کا معیار کتاب و سنت ہے، حق کا معیار حقیقی علم ہے. اگر یہ کسی کے پاس ہے تو بھلے اس کے فالوور کم ہو، وہ اللہ کے ہاں سرخرو ہے، وہ نجات یافتہ ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے لوگ بھی کامیاب و کامراں ہیں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی ایسے حالات کے بارے میں،
حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، اللہ علم کو بندوں سے ایسے ہی نہیں اچک لے گا کہ ان کے سینوں سے اچک لے، علم کو اٹھا لے، بل يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ علم کو قبض کریں گے، اٹھائیں گے، ختم کریں گے علماء کے اٹھانے کے ساتھ۔ علماء فوت ہوتے جائیں گے، ان کے ساتھ علم اٹھتا چلا جائے گا، حتی اذا لم يبقی عالما، یہاں تک کہ اللہ جب کسی عالم کو باقی نہیں رکھیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، پھر اسے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے جواب دیں گے، خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے آج علماء الحمدللہ بھی موجود ہیں، جب یہ حالات ہیں علماء کی موجودگی میں کہ لوگ دوسروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، غیر عالم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کہتے ہیں ان کے فالوور زیادہ ہیں اس لیے یہی حق پر ہیں، تو جب کوئی عالم نہیں بچے گا، صرف جاہل رہ جائیں گے، اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ سوچ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جھرجھری سی آ جاتی ہے کہ آج جب یہ عالم ہے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات کے بارے میں پہلے سے پیشین گوئی فرما دی تھی، اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر حدیث ہے، صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتب حدیث میں، متواتر حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے اتنی کثرت سے ہوں، اتنے زیادہ ہوں کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہو، اور تقریباً 62 صحابہ کرام نے یہ حدیث روایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، اور من تعمد علی کذبا فليتبوأ مقعده من النار، دونوں کا معنی ایک ہے کہ جو میرے اوپر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جان بوجھ کے جھوٹ باندھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا لیکن آپ کی جانب منسوب کر رہا ہے، آپ فرماتے ہیں اپنا ٹھکانہ۔ اس حدیث کو اگر لوگ اس کا جو صحیح معنی مفہوم ہے سمجھ لیں تو کبھی علم دین میں منمانی نہ کریں، فتویٰ بازی نہ کریں، بغیر علم کے فتویٰ نہ دیں، اس لیے کہ فتویٰ دینا گویا کہ شرعی احکام کو بیان کرنا ہے، اور شرعی احکام کہاں ہے؟ کتاب و سنت میں ہے، اور جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا یوٹیوب پہ بیٹھ کر کے اس کی دلیل نہ قرآن میں ہے نہ اس کی دلیل حدیث رسول میں ہے، تو ایسے شخص کو کاپ جانا چاہیے، لرس جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتا تھا، ما فاتنی ابن مسعود، کبھی ان سے ملاقات مجھ سے فوت نہیں ہوئی، ملاقات کرتا تھا، یہاں تک کہ ایک جمعرات کی شام آئی اور کہا کہ کبھی میں نے ان سے حدیث بیان کرتے نہیں سنا، قال رسول اللہ قال رسول اللہ، اور ایک دن بیان کرنے لگے تو کھڑے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی ہیں، اور یہ رگ جو ہے پھولی ہوئی ہے، اور بٹن قمیص کے کھلے ہوئے ہیں، محللۃ ازرار القمیص ہی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، انہیں ہیبت طاری ہے۔ آدمی جب گرمی محسوس کرتا ہے تو بٹن کھول لیتا ہے۔ حدیث بیان کر رہے ہیں، گھبراہٹ کا عالم وہ ہے کہ حدیث بیان کرتے وقت سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں
آنسوؤں سے ڈبڈبائی ہوئی ہیں، آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں، اور بٹن کھلے ہوئے ہیں قمیص کے. فرماتے ہیں کہ او دون ذالک او فوق ذالک او قریبا من ذالک او شبیہا بذالک، اس سے کم و بیش آپ نے فرمایا یا اس کے قریب قریب آپ نے فرمایا یا اسی طرح آپ نے فرمایا. یہ دیکھیے حالت یہ ہے. اور آج تو یوٹیوب کے مفتی بے محابہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اگر ان کے سامنے کوئی دلیل دی جائے تو کہا آپ کہہ دیا تو کہہ دیا، تیر نکل گیا کمان سے واپس کون لیتا ہے؟ نہیں لیں گے، جاؤ. اس لیے کہ فالوور پھر ختم ہو جائیں گے نا. حالانکہ علم دین وہ علم ہے کہ جس میں اگر ہم سے کوئی غلط بات نکلی ہے ہمارے منہ سے اور کسی نے اگر حق تک پہنچایا، فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے، اس میں لے تو لعن نہیں مچانا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. لیکن یوٹیوب پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اور اگر آپ جائیں وہاں کمنٹ باکس میں اور ٹوکیں تو ان کے فالوور چڑھ دوڑیں گے، اتنا برا بھلا اور اتنی گالیاں دیں گے کہ مت پوچھیے. تو یہ جو حدیث ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو جان بوجھ کر کے غلط بیانی کرتا ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، اس کو شریعت کا حکم بیان کرتا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنا لے؟ جہنم میں بنا لے. آئیے ذرا ایک واقعہ دیکھتے ہیں ابو داؤد کے حوالے سے. ابو داؤد میں سنن ابی داؤد میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت کے آخری جملے پہ کچھ کلام کیا ہے علامہ البانی نے، لیکن شروع کے جو الفاظ ہیں ان کو حسن کہا ہے، اور جو اسی کے معنی کی دوسری حدیث آتی ہے وہ صحیح ہے تمام لوگوں کے نزدیک. ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 336 ہے، حسن کا امام البانی نے اسے، اور اس کے بعد حدیث نمبر 337 آتی ہے، یہ صحیح روایت ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں سافرنا، ہم نے سفر کیا، ہمارے ساتھ اور لوگ تھے، ہم گئے، ایک آدمی تھا وہ اس کے سر پہ پتھر لگا اور سر پھٹ گیا، اور اسی بیچ اس کو احتلام ہو گیا. احتلام ہو گیا جب، تو اب جو لوگ موجود تھے صحابہ کرام ہی تھے، ان سے پوچھا کیا کریں؟ حل لی رخصہ، کیا میرے لیے رخصت ہے تیمم کرنے کی؟ تو لوگوں نے کہا اس وقت جو موجود تھے اس آدمی کے ساتھ کہ نہیں، کوئی رخصت نہیں تیمم کی. وَأَنْتَ تَقْدِرَ الْمَاءَ، تم پانی پہ قدرت اور طاقت رکھتے ہو، پانی استعمال کر سکتے ہو، تیمم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ مسئلہ کیا ہے، اگر جان کو خطرہ ہے، ایک تو پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں، ایک تو ایسی بیماری ہے کہ اگر ہم پانی استعمال کر لیں گے تو بیماری بڑھ جائے یا موت کا شکار ہو جائے تو بھی تیمم ہے نا. اب لوگوں نے کہہ دیا نہیں بالکل نہیں، آپ پانی استعمال، اور اس شخص نے پانی استعمال کیا، اور جب پانی استعمال کیا تو اس کا حال کیا ہوا؟ فمات، مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، سخت غضبناک ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، ان لوگوں نے اس کا قتل کیا ہے، اللہ انہیں ہلاک کر دے. وہ صحابہ تھے، اللہ ان کی خطائیں معاف کر دی، اللہ نے آسمان سے وحی کا نزول فرمایا، اللہ نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا. ایک فتویٰ دیا تھا انہوں نے جو اس وقت موجود تھے سفر میں، جو حدیث کے خلاف فتویٰ تھا، شریعت کے خلاف فتویٰ تھا، اور اس فتویٰ کی پاداش میں آدمی مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو آتی اس میں فرمایا شفاء یہ سوال، نہیں معلوم تو سوال کر لیتے. اور پہلی روایت میں کیوں نہیں لوگوں نے سوال کیا؟ کیوں لوگوں نے نہیں پوچھا؟ جب نہیں معلوم تھا تو کیوں نہیں پوچھا؟ قرآن بھی تو کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر نہیں جانتے ہو. اہل علم، سورہ نحل کی آیت ہے، اہل علم سے پوچھو، اگر نہیں معلوم ہے تو پوچھو. اب یوٹیوب کی دکان جو سجا کے بیٹھا اور غلط بیانی کر کے چلا گیا، اس سے آپ کیسے پوچھیں گے؟ اس کے فالوور تو لاکھوں میں ہیں. ایک مثال میں دیتا ہوں، وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، وہ کریں گے انشاءاللہ.
اور ایک دم غور سے سنیے گا، یہ آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت کی بات ہے، صرف ہماری بات نہیں ہے۔ آج کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، بھی وکالت کے پیشہ تو ویسے ہی بدنام ہے۔ کسی دلجلے شاعر نے کہا تھا کہ کوئی وکیل ہوگا تو معاف کرے گا، اس لیے کہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا ہوں اس شاعر کی، کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا۔ غلط ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک تو بدنام، چونکہ یہ پیشہ اتنا بدنام ہے کہ وکیل کو لوگ شیطان کی اولاد کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کوئی کسی مقدمے میں پھنس جائے، پھر وکالت جو بگاڑتے ہیں وکیل، وہ دیکھیے جوتیاں گھس جائیں گی، کچہری کا چکر لگاتے تاریخ میں دونوں وکیل مل جاتے ہیں، کوئی کمائی ہو رہی ہے، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ، برسیں ہو جاتی ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ وکیل کرتے ہیں۔ آپ وکیل ہیں، آپ ایمان والے ہیں، تقوی شعار ہیں، موحد ہیں، تو اس پیشے کو اعتبار وقار بخشیے نا، جس پیشے کو آپ نے، جس کا علم حاصل کیا ہے، جس کے آپ عالم ہیں۔ یہاں دوسرے کے پھٹے میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ خود کی ٹانگ توڑیں گے فضلوا واضلوا، دوسرے کی ٹانگ توڑ دیں گے، اس کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ ایسے ایک وکیل صاحب ہیں، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے اس گناہ کو جو دل میں محسوس ہو۔ ایک آدمی دل میں سوچتا ہے چلو آج چوری کریں گے، فلاں کے گھر ڈاکہ ڈالیں گے، صرف خیال آیا ہے دل میں، چلتے ہیں ایک محفل سجاتے ہیں، وہ فلاں کی غیبت کرتے ہیں، فلاں کی چغلی کرتے ہیں، اس کو رسوا کرتے ہیں، سرے بازار گالی دیتے ہیں۔ گالی تو زبانی سے دی جاتی ہے، کلام ہے یہ خیال آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس خیال آنے پر اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کریں گے، اللہ نے معاف کر دیا۔ ما لم تعمل، جب تک عمل نہ کر لے، جب تک کیا نہ کر لے، عمل نہ کر لے، جب تک چوری نہیں کرے گا تب تک گناہگار نہیں ہوگا۔ اور تتکلم، یا بات نہ کر لے میری امت، بات غیبت بھی بات ہی ہے، چغلی بھی بات ہی ہے، گالی گلوچ بھی بات ہی ہے۔ یہ اس کا حقیقی مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اب وکیل صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہتے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے، جب تک دل میں کوئی گناہ ہے تب تک گناہ نہیں لکھا جائے گا، جب تک عمل نہ کر دے یا بول نہ دے، انہی کے الفاظ ہیں بول نہ دے۔ اب اس بول کی تشریح سنیے، عالم تو یہی تک بیان کرے گا نا تشریح کر کے، کہا مثال دے رہے ہیں، مثال یہ اپنی طرف سے دے رہے ہیں کہ ایک آدمی چوری کے ارادے سے نکلا اور جس گھر پہ گیا تھا اس گھر کے لوگ بیدار تھے، وہ چلایا، چوری نہیں کر سکا، یا ویسے ہی خیال آیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، چوری نہیں کی، تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ کہا لیکن اپنے دوستوں کی مجلس میں آیا تو بول دیا اس نے کہ میں چوری کرنے گیا تھا، نہیں کی میں نے چوری، جو یہ بول دیا ہے اب گنہگار ہو گیا۔ واہ صاحب، یہاں بولنا کیا ہے؟ گالی گلوج ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، زبان کی آفتیں بہت ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے ما لم تعمل و تتکلم، جب تک میری امت عمل نہ کرے یا بات نہ کرے، یعنی گناہ کی بات نہ کرے، تو وہ تو اچھی بات کر رہا ہے نا، چوری سے اپنے آپ کو بچا لے گیا اور وہی کہہ رہا ہے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اس میں کہا گنہگار، کہا جو یہ بول دیا ہے نا وہ گنہگار ہو گیا۔ ایک صاحب نے میرے پاس بھیجا نا، بس کیا کہیں گے بھائی، کیا کہیں گے آپ؟ ایسے لوگوں کے فالوور ماشاءاللہ کر کے بہت زیادہ ہیں۔ اس بحث میں پڑے بغیر کہ یوٹیوب کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے۔ دیکھیں یوٹیوب کی جو کمائی ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے، آپ کے فالوور اگر بڑھ گئے تو جو یوٹیوب والے وہ کیا کرتے ہیں، ایڈ دیتے ہیں اس میں۔ اب ایڈ کئی طرح کا ہوتا ہے، اگر واقعی جائز ایڈ ہے، اور جائز ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تھرکنے والی عورتیں آتی ہیں، ادھننگی عورتیں آتی ہیں، اور کسی شراب کا پرچار ہو رہا ہے، کسی اور ایسی چیز کا پرچار ہو رہا ہے، کیسے محل نظر ہے نا کم سے کم، لیکن وہ آپ
دیکھتے ہیں کہ لوگ کرتے ہیں. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. وکیل ہے آپ، وکالت میں جائیے. آپ انجینئر ہیں، آج بہت سے انجینئر بھی بدنام ہیں. ادھر پل بنایا، ادھر کہاں پل نے چوم لیا ندی کو نیچے گر کر کے. ایک گاڑی آئی قاعدے سے گزر نہیں سکی، یعنی خام مال لگایا، کچا مال لگایا ہے. تو آپ انجینئر ہیں تو وہ کام کیجئے، اللہ اس میں برکت دیں گے کمائی میں. اچھا مال لگائیے، میٹیریل اچھا لگائیے، نہیں کہ ابھی بلڈنگ کھڑی ہوئی اور پھسل گر گئی. تو جس پیشے سے آپ نے محنت جس میں کی ہے، جس سے آپ وابستہ رہے ہیں، اس پیشے میں بھی بڑی خرابیاں ہیں. اور آپ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں، تو اس پیشے کو اپنائیے نا. لیکن صاحب اس میں کمائی کم ہے. یوٹیوب میں کمائی بہت زیادہ ہے، اور جتنے فالوور بڑھیں گے اتنی کمائی بڑھے گی. تو بعض لوگوں نے یہ اتنا بڑا فتنہ ہے، اور یقین جانیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس فتنے سے بچو جو صرف ظالموں کے لیے خاص نہیں ہے تم میں سے، بلکہ اوروں کو بھی وہ فتنہ اپنے لپیٹ میں لے لے گا. اور جان لو کہ اللہ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں، جان رکھو. آپ دیکھیں کہ انجینئر صاحب ہیں، مثال کے طور پر بہت سے لوگ ہیں جو میں ایک دم نام اس میں، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت محرمہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک آدمی کی برائی کی، اس لیے کہ وہ برا اتنا تھا. دیکھیں کسی کی برائی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی کے اندر ایسا عیب ہے جو معاشرے کو برباد کر سکتا ہے. اب کوئی شرابی ہے تو اپنے بچے سے ہم کہیں گے نہیں بیٹا اس کی صحبت میں نہ، اور وہ شراب پیتا ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ وہ ایسا عیبی ہے کہ پورے معاشرے کو خراب کر سکتا ہے. تو یہ غیبت مباحہ اسے کہتے ہیں. ہمارے جو ائمہ جرح و تعدیل تھے، محدثین تھے، راویوں پر جرح کرتے تھے. یہ فلاں راوی کذاب ہے، فلاں راوی صحیح الحفظ ہے، یعنی اس کا حافظہ گڑبڑ ہے، فلاں راوی جو ہے وہ حدیثیں گڑتا ہے. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تعالوا نغتاب، اور تھوڑی غیبت کر لیں. تو یہ غیبت محرمہ نہیں ہے. اس لیے جو انجینئر کے فالوور ہیں کہیں یہ نہ سمجھیں کہ مولانا یہاں بڑی مجلس میں غیبت کر رہے ہیں. میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ غیبت نہیں ہے. یہ آپ کے ایمان کو بچانا ہے، ہمارے دین کو بچانا ہے. اس لیے کہ آدمی نے وہ پیترا اپنایا ہے کہ علامہ والحفیظ، پہلے آمین رفیدین، دکھتی ہوئی رد. ہم نے یہی سمجھ لیا ہے کہ جو آمین زور سے کہتا ہے جہری نماز میں وہ تو اہل الحدیث بے شک ہوگا، رفیدن کرتا ہے بے شک اہل حدیث ہوگا. قطعاً یہ تصور غلط ہے، درست نہیں ہے. ہر آمین رفیدن کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا. تین ائمہ کے ماننے والے تو دونوں کرتے ہیں، مقلد ہیں وہ. کتنے غیر مقلد ہیں جو کرتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہے وہ. تو یہ اب دھیرے دھیرے لوگ گرویدہ ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، مستشرقین نے یہ چال بہت پہلے چلی تھی. مستشرقین نے یہ چال، اب تو یوٹیوب کی یونیورسٹی سجی ہوئی ہے. یورپ میں ایک بڑی یونیورسٹی تھی انگریزوں کے دور میں، اور اس یونیورسٹی میں علوم شرقیہ کی تعلیم ہوتی تھی. قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، نحو، صرف، یہ سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. ایک مسلمان کا دوست انگریز وائسرا تھا، اس نے کہا چلو ہم دکھاتے ہیں اپنی یونیورسٹی، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی سوال نہیں کرو گے تم. کہا ایک باغ میں گئے، گھسے گیٹ سے، عالیشان بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اور یہاں غطا لگائے، پگڑی باندھے، کلاس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، استاد بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں تفسیر کا درس ہو رہا ہے، یہاں حدیث کا درس ہو رہا ہے، یہاں نحو، یہاں صرف، یہاں عقائد، یہ سارے جو علوم ہیں یہ پڑھائے جا رہے ہیں. کہا میں تو ایک دم خوشی سے جھوم اٹھا کہ واہ صاحب، یورپ میں، کفرستان میں اسلام کا اتنا بڑا قلعہ، دینی تعلیم کا اتنا بڑا قلعہ. کہا کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا بہت خوشی محسوس ہو رہی، بڑی مسرت، بڑی شادمانی. کہا خوش نہ ہو جی، معلوم ہے یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان نہیں ان میں. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. مولانا عبدالرؤف رحمانی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. کہ ان میں
کوئی نہیں. پھر کیوں سیکھ رہے ہیں یہ تفسیر حدیث قرآن کا؟ اس لیے کہ یہ کوئی خامی نکال سکیں حدیث میں. المعجم المفحص لالفاظ الحدیث نبوی، یہ مستشرقین کی مرتب کردہ کتاب ہے، مستشرقین کی. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. انہوں نے 9 حدیث کی کتابوں کا ادھین کیا، پھر اس کے بعد ایک انڈیکس انہوں نے تیار کیا کہ اگر ایک حرف آپ کو کسی حدیث کا معلوم ہے تو آپ اس حدیث تک پہنچ جائیں گے، کتاب تک پہنچ جائیں گے. 9 حدیث کی کتابیں، سیاستہ کے علاوہ 3 کتابیں اور. کہنے میں کوئی نہیں. پھر کہا یہ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تو ایک مقصد تو یہ ہے اعتراض کر سکیں. ہمارے رسول نے یہ کیا، یہ کہ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کہ نہیں کرتے ہیں؟ قرآن میں خامیاں نکالنے کے لیے اتارے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے جب علم حاصل کر کے جائیں گے تو جائیں گے مشرق میں کسی مسجد کے متولی سے ملیں گے اور کہیں گے بھئی میں نیا مسلمان ہوا ہوں، شکل و شباہت جیسے نیا اہل حدیث ہوا ہوں، حالانکہ غیر مقلد ہوتے ہیں، اہل حدیث نہیں ہوتے. تو نیا ابھی ہوا ہوں، گھر والوں نے نکال دیا ہے، مجھے صرف ٹھکانا چاہیے، 2 وقت کی روٹی چاہیے، سال میں 2 جوڑا کپڑا چاہیے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ ابھی دین ہم نے پوری دولت چھوڑ دی اسلام کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کوئی مسجد مل جائے. اب چونکہ وہ تو پڑھے لکھے ہیں نا، خطبہ بھی اچھا دیتے ہیں، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، اچھے دار. اب مسجد میں آ گئے، امام بن گئے، خطیب بن گئے. اب دھیرے دھیرے لوگ فالوور ان کے بننے ہیں. پھر کوئی شوشہ چھوڑ دیا. مثلا قادیانیوں کے بارے میں مشہور ہے، اور آج تو بہت زیادہ سرگرم ہے، اس زمانے بھی وہ سرگرم تھے. قادیانی تو قرآن کی تلاوت بہت خوش الہانی سے کرتے ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سنیں گے، سوشل میڈیا پہ سنیں گے، واقعی مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان نہیں ہے. اب تقریر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، خاتم الرسل ہے، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا، نہ کوئی رسول آنے والا، نبوت آپ پر ختم، رسالت آپ پر ختم. اور یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یہ کوئی مستقل نبی ہے؟ ارے ان کو بھی امام الانبیاء کے طفیل میں نبوت ملی ہے، وہ ہٹا دیا وہاں تک، برائی بھی کر رہا ہے. امام الانبیاء کے طفیل میں ملی ہے صاحب. اب جو طفیلی کے لوگ وسیلہ والے ہیں، طفیل والے ہیں کہ آپ کے طفیل میں تو پوری دنیا سج گئی ہے، کہا بھی تو آپ کے طفیل میں اگر مل گئی ہے تو چھوٹی ہی صحیح. کہا یہ بروزی نبی ہیں، طفیلی نبی ہیں. اب اختلاف ہو گیا سامعین میں کہ یہ دیکھو تو قادیانی مرزا غلام احمد کو نبی کہہ رہے. تو جو بہت زیادہ اندھ بھگ جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں، کہا نہیں صاحب مولانا تو صحیح کہا انہوں نے، بھئی مستقل نبی تھوڑی کہہ رہے ہیں، مستقل نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، آپ نبوت ختم رسالت سنا نہیں کیا خطبے میں. اب تو کچھ لوگ تو فالوور ہوئے کہ نہیں ہوئے. آج یہ جو فتنہ شکیلیت چل رہا ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے. فتنہ شکیلیت جو اپنے آپ کو مہدی بنا ہوا ہے، نہ اس کا نام مہدی کا ہے، نہ اس کے باپ کا نام مہدی کے باپ کی طرح ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن صاحب اور فالوور دوڑی والے، ٹوپی والے، وہ کون ہے؟ کہ عالم ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن میں جو اللہ نے فرما دیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آپ یقین جانیے علماء ایسے فتنہ کاروں کے پیروکار نہیں ہو سکتے. اب یہ مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ یہ مرزا جی کہتے ہیں اہل حدیث عوام تو بڑی اچھی ہے، علماء بہت خراب ہیں. علماء کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب علماء سے متنفر ہو جائیں گے عوام تو شکار آسان ہو جائے گا. اب تو ہماری پاس آئیں گے، اب تو ہماری ہی سنیں گے. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ ہم چنی دیگرے نیست، ایسے لوگوں کے بارے ہم لوگ کہتے ہیں ہم چنی ڈنگرے نیست، ان جیسا کوئی ڈنگر نہیں ہے. ڈنگر یعنی جانور، فارسی کا مقولہ ہے. ہم جیسا کوئی نہیں ہے، سب جو بتا دیا. صحابہ کرام کی عزت نفس پہ ہاتھ ڈالا اس شخص نے. امام نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پہ، امام نے قیم رحمۃ اللہ علیہ پہ. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ کہ اس پہ ہاتھ ڈالے گا تو لوگ سمجھیں گے واقعی یہ تو بڑا عالم ہے، بھائی بڑے بڑے لوگوں کا بخیا ادھیڑ رہا ہے. یہ مسئلہ ہے. میرے بھائی اپنے دین کو بچائیے، اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے عقیدے کو بچائیے، توحید کو بچا لیجئے. آئیے چند اقوال ہم پیش کر کے ختم کریں. دیکھیں امام شعبی
اور امام حسن بصری اور اسی طرح سے ابو حسین، یہ تابعی ہیں، مشہور تابعین ہیں. ان تینوں نے کہا کہ ان احدکم لیفتی فی المسألۃ، تم میں کا کوئی آدمی کسی مسئلے میں فتویٰ دیتا ہے، ولو وردت علی عمر بن الخطاب، اگر یہ جو فتویٰ دیا ہے یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے استفتاء ہے، لجمع اہل بدر، تو جواب دینے کے لیے اہل بدر کو اکٹھا کر لیں گے. 313 تھے نا، خود نہیں جواب دیں گے. آداب الفتویٰ المفتی والمستفتی، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے. اسی طرح سے حیثم بن جمیل وہ کہتے ہیں شہید تو مالکن، مالک کون ہیں؟ امام مالک، امام دار الحجرہ، جن کے بارے میں ان کے شاگرد رشید امام شافعی فرماتے ہیں لا یفتى مالک فی المدینہ، جب تک مدینے کے امام مالک حیات ہیں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ سیرت شافعی میں بھی ہے، امام مالک کی سیرت پڑھیں گے وہاں بھی آپ کو ملے گا. امام شافعی کے استاذ ہیں. موطا امام مالک سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، سب سے پہلی کتاب. اس کو پڑھنے کے لیے امام شافعی عالم ہونے کے باوجود آتے ہیں امام مالک کے پاس، علم حاصل کر لیا ہے، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت تک اس میں آتے ہیں موطا سیکھنے کے لیے، موطا پڑھنے کے لیے. اب ذرا دیکھیے، اس میں مجلس ہے، ایسے ہی درس ہو رہا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا باوضو ہو کر کے درس دیتے تھے، اور یقین جانے مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت سج دھج کے بیٹھتے تھے، چونکہ حدیث کا مقام، حدیث کا مرتبہ، تو اسی کے اعتبار سے تیاری بھی. ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ فتویٰ پوچھتا ہے، کہتا ہے میرے پاس ایک فاختہ تھی، بہت بولتی تھی، میں نے ایک شخص کے ہاتھ اس کو فروخت کیا اور میں نے کہا اگر میری فاختہ خاموش رہے تو میری بیوی کو طلاق. اسے طلاق معلق کہتے ہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر تم میکے گئی تو تمہیں طلاق، بڑے بہادر بنے پھرتے ہیں، میکے نہیں جائے گی تو کہاں جائے گی، وہ میکے چلے گئے طلاق. تو کہا اگر میری فاختہ خاموش رہے تو میری بیوی کو طلاق. اب وہ آدمی آیا ہے اور کہتا ہے ابھی تمہاری فاختہ تو خاموش بھی رہتی ہے، تو میری بیوی کو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امام مالک رحمۃ اللہ نے جواب دیا، کہا نہیں بھائی یہ تو طلاق معلق ہے، اب اگر وہ خاموش رہتی ہے اور تم نے کہا خاموش رہے تو طلاق ہو گئی. وہ بیچارہ مایوس ہو کر کے مجلس سے جانے لگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حلقہ بڑا تھا، پیچھے سے اٹھے، اس کو آواز دی، کہا پھر سے بیان کرو مسئلہ. اس نے بیان کیا، ایسی ایسی بات ہے. کہا یہ بتاؤ تمہاری فاختہ زیادہ بولتی ہے کہ زیادہ خاموش رہتی ہے؟ کہا نہیں اب بھی زیادہ بولتی ہے. تو کہا مطمئن رہو تمہاری بیوی پہ طلاق نہیں پڑی. استاذ محترم کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی، ان کے شاگرد رشید کہہ رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی، اور وہ شاگرد ہیں جو کہتے ہیں جب تک مدینے میں امام مالک ہیں کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا، کوئی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے. لیکن مسئلہ تھا حلت حرمت، ایک عورت جا رہی تھی کسی کی زوجیت سے، اب وہ آدمی حیران ہے، پریشان، آیا واپس. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہوتا ہے، کہتے کہ پوچھا کیوں آئے؟ کہا ایسا ایسا مسئلہ ہے، ہم نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہ طلاق پڑ گیا، آپ کے شاگردوں میں کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلاق ہی نہیں ہوئی. امام مالک نے پوچھا کون ہے بھائی، کون؟ ہلتے کانپتے ادب سے کھڑے ہوئے کہا میں نے. کہا تم نے کیسے فتویٰ دیا؟ دیکھیے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ عالم ہے کہ عالم ہی کے ذہن میں ساری چیزیں مستحضر ہوں. جیسے ہم لوگوں سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں 5 منٹ کے بعد فون کرو، بتاتے ہیں، تحقیق کر کے بتاتے ہیں نا، ہاں معلوم ہے تو بتا دیں گے. لیکن یوٹیوب والے کیا کرتے ہیں، فوراً ہی بتائیں گے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی مطالعہ تو کرنا چاہیے نا، اگر نہیں معلوم ہے معلوم کر کے بتاؤ. یہ تو شان کے خلاف ہے علماء کے، نہیں قطعاً نہیں. اور دیکھیں حوالہ کس کا دے رہے ہیں؟ اس حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنی ہوئی تھی. کہا نافع کے حوالے سے آپ نے حدیث بیان کی کہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئیں اور مشورہ طلب کیا کہ 2 لوگوں نے پیغام نکاح دیا ہے. قریش خاندان کی تھی، قریش خاندان اعلیٰ خاندان پڑھتے آئے نا. ایک ہیں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان،
قریش خاندان کے رضی اللہ عنہ. اور دوسرے ہیں ابو جہم، یہ بھی قریش کے ہیں رضی اللہ عنہ. میں کس سے شادی کروں؟ کیونکہ شوہر نے طلاق دی تھی، عدت گزاری. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اما معاویہ فسعلوکم، رہے معاویہ تو محتاج ہیں، اس وقت غریب ہوا کرتے تھے، خود کیا کھائیں گے تمہیں کیا کھلائیں گے، خود کیا پہنیں گے تمہیں کیا پہنائیں گے. وَأَمَّا أَبُو جَهَمْ فَلَا يَدْعُ عَصَاهُ نَاتِكِ، رہے ابو جہم تو اپنی لاٹھی کندھے سے نیچے نہیں اتارتے. دو تشریحی محدثین، ایک تو کہ ضراب للنساء، عورتوں کو بہت مارتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو اپنی بیوی کا شوہر اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک مار نہ دے، کبھی پیٹنے نہ لگیں. یہ کوئی بہادری ہے؟ اسد علیہ وفی الحروب نعامۃ، کسی بیوی نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا میرے اوپر تو شیر ہو جاتے ہو اور جب میدان جنگ میں جاتے ہو ڈھیر ہو جاتے ہو، ڈھیر ہو جاتے ہو. یہ کوئی بہادری ہے؟ تو ایک تو یہ تشریح کی ہے. دوسری یہ کی ہے کہ وہ اکثر سفر میں رہتے تھے رضی اللہ عنہ. پہلے لوگ جب سفر میں جاتے تھے لاٹھی لے کے چلتے تھے. بڑے فوائد ہیں، وقت نہیں ہے. کہیں بھوک لگی ہے تو ایک دو پھل توڑنے کی اجازت شریعت میں ہے، باغ سے کھا لیا. موذی جانور راستے میں آ گیا، مار دیا. کہیں اگر گڈھا پڑ گیا تو یہاں سے لاٹھی ٹیکا اور جمپ لگا کر کے کود گئے اگر ڈوبنے کا خطرہ ہے. تو بہت سے فوائد ہیں. بہرحال ولیہ فیہا مآرب اخری، حضرت موسیٰ نے کہا تھا. تو آپ دیکھیں آپ نے مشورہ کیا دیا، ان کی اسامہ بن زید، اسامہ بن زید سے شادی کر لو. کالے ہیں لیکن حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. حضرت ام ایمن کے بطن سے پیدا ہوئے جو حبشن تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. رنگ بھی کالا لیکن ایمان اور دین اور تقوی. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے دل میں تھوڑا انقباض محسوس ہوا، کھٹک گئی. میں قریش خاندان، یہ اسامہ سے، لیکن آپ کا مشورہ تھا، میں نے شادی کر لی. اور اللہ نے اس شادی میں اتنی برکت دی کہ مدینے کی عورتیں میرے اوپر رش کرتی تھیں کہ شوہر ویسا ہونا چاہیے جیسے اسامہ ہے فاطمہ بنت قیس کا شوہر. یہاں محل استشہاد کیا ہے؟ امام مالک نے پوچھا کیسے دلیل لی تم نے اس حدیث سے؟ کہا شیخ محترم اس طرح سے کہ حضرت ابو جہم کے بارے میں جو آپ نے فرمایا اپنی لاٹھی کندھے سے اتارتے نہیں، تو اس کا مطلب تو نہیں کہ ہمیشہ بڑی نماز پڑھتے، کھانا بھی کھاتے، سوتے بھی. تو میں نے کیا کہا تھا، میری فاختہ خاموش نہیں رہتی ہے، یہی کہا تھا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمیشہ بولے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، آج کا دور ہوتا تو لوگ ڈانٹتے ڈپٹتے اور اگر موقع لگ جاتا تو چھڑی کا بھی استعمال کر لیتے. استاد ہیں، خوش ہوئے، کہا شافعی آج سے تم فتویٰ دینے کے اہل ہو گئے. محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ. یہ سند ملی کس کے دربار سے؟ استاذ محترم کے دربار سے. تب جا کر کے فتویٰ دینا شروع کیا. وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں حیثم بن جمیل کہتے ہیں شہید تو مالک، امام مالک کے پاس میں حاضر ہوا. سئل 48 مسئلہ، 48 مسئلے ان سے پوچھے گئے. فقال فی 32 منہا لا ادری، 32 مسئلوں کے بارے میں فرمایا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. میں کون ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. یہ بھی آداب الفتویٰ میں قول ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح سے مجھ سے 50 مسئلہ ایک مرتبہ پوچھا گیا، کچھ بھی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں. اور پھر فرمایا، وہ کہتے تھے من اجاب فی مسئلۃ، جو کسی مسئلے میں جواب دے رہا ہے فینبغی قبل الجواب، اس کے لیے مناسب جواب دینے سے پہلے ان یعرض نفسہ علی الجنۃ والنار، کہ اپنے آپ کو جنت و جہنم پر پیش کرے. وکیف خلاص، کیسے جہنم سے نکلے گا یہ سوچے. ثم یجیب، پھر جواب دے. آج تو بے محابہ جواب حاضر ہے صاحب، نہ جنت کی فکر ہے نہ جہنم سے ڈر ہے، کچھ بھی نہیں ہے. امام مالک کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اسی طرح سے ایک مرتبہ ان سے ایک سوال کیا گیا، یہ بھی آداب الفتویٰ میں ہے، تو نہیں جواب دیا. کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. یہی کہا لا ادری. فقیل ہی مسئلۃ خفیفۃ سہلۃ، یہ تو بڑا ہلکا مسئلہ ہے، بڑا آسان مسئلہ ہے. فغضب، امام مالک غصہ ہو گئے. وقال لیس فی العلم شیء خفیف، علم میں کوئی چیز خفیف ہلکی نہیں ہوتی ہے. علم دین کو تم ہلکا سمجھتے ہو، تم علم دین ہلکا نہیں ہے.
آج ان حلقتوں نے اس کو ہلکا سمجھ لیا ہے، اس لیے یوٹیوب پہ مفتی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انجینئر ہوں کہ ڈاکٹر ہوں کہ فلسفی ہوں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مفتی بنے ہوئے ہیں۔ جو حدیث کا معنی مفہوم نہیں سمجھ سکتے، جو حدیث کا اعراب نہیں قاعدے سے پڑھ سکتے، وہ مفتی بنے ہوئے ہیں، وہ مقرر بنے ہوئے ہیں، وہ خطیب بنے ہوئے ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اجسر الناس علی الفتیا اقلهم علما، لوگوں میں جو فتویٰ دینے پہ زیادہ جسارت کرتا ہے، یعنی ادھر پوچھا ادھر حاضر، ادھر پوچھا ادھر حاضر، وہ لوگوں میں علم کے اعتبار سے سب سے کم ہوتا ہے۔ اقلهم علما، علم کے اعتبار سے سب سے کم وہ ہوتا ہے، اور یہ پرفیکٹ بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، لا تاخذ العلم الا من افواه العلماء، علم کو علماء کے منہ سے لو، علماء جو بیان کر رہے ہیں اسے لو، اسے سمجھو۔ اور کہتے تھے الذي ياخذ العلم من الكتب، ایک اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں، دیکھیں یہ پہلے سے قول موجود ہے، سینکڑوں سال پہلے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو کتاب سے علم لیتا ہے یقال له الصحفی، اس کو کتابی کہا جاتا ہے، یعنی وہ معتبر نہیں ہے۔ والذی یاخذ القرآن من المصحف، اور جو قرآن مصحف سے لیتا ہے، استاد سے نہیں پڑھا قرآن، یقال له مصحفی، تو اس کو مصحفی کہا جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ صحیح مسلم میں امام محمد بن سیرین تابعی ہیں جو لوگ قدر تابعی، ان کا قول نقل کیا ہے، فرمایا ان ھذا العلم دین فاعرفوا امن تاخذون دینکم، ایک روایت میں فاعلموا امن تاخذ، یہ علم دین ہے تو پہچان لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو، کسی ڈاکٹر سے لے رہے ہو علم دین، کسی انجینئر سے لے رہے ہو علم دین، کسی وکیل سے لے رہے ہو علم دین، یا کسی عالم دین سے علم دین حاصل کر رہے ہو، یہ جان لو تم۔ تو یہ فتنے، ایسا نہیں کہ وہ فتنہ، وہ تو فتنہ ہے ہی، جو اس فتنے میں پڑ گیا وہ بھی فتنے کا شکار ہو گیا، اور اس کا بھی وہی حال ہوگا جو اس فتنہ پرور کا حال ہے، جو علم تو حاصل نہیں کر سکا، کتاب چند اس نے پڑھی اور پھر مفتی بن کر کے بیٹھ گیا ہے۔ بس ایک دو باتیں اور کر کے میں ختم کروں، چونکہ اگر مؤخر کر دیں عشاء کو تو میرے خیال سے کوئی حرج نہیں، ہم لوگ نماز پڑھنے والے ہیں۔ بس دو بات، تاکہ ذہن قریب ہو آپ کا کہ کس طرح لوگ گل کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، علم نہیں ہے، قاعدے سے عبارت پڑھنا نہیں آتی ہے، آدھا دورہ علم رکھتے ہیں، عالم بن جاتے ہیں۔ اللہ نے تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ اللہ نے تیمیہ کون نہیں جانتا ان کو، امام مالک کو کون نہیں جانتا؟ 50 مسئلے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں اور 48 میں سے 32 میں کہنے لا ادری لا ادری لا ادری، شان گھٹی ان کی نہیں، آج بھی ان کی شان اعلیٰ ہے، عرفہ ہے۔ آج بھی لوگ موطا امام مالک کا حوالہ دینے پر مجبور ہیں، اللہ نے وہ وقار بخشا، وہ اعتبار بخشا، وہ شہرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اور آج اگر ہم کہتے ہیں لا ادری تو سمجھتے ہیں ہماری عزت چلی گئی، بالکل نہیں گئی بھائی، بالکل نہیں۔ جو واقعی معتبر عالم ہے وہ کہتا ہے بھائی میں تحقیق کر کے بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے ایک دو دفعہ ایسا کیا ہے کہ کوئی غلط بات کی فوراً میں نے ریپیٹ کیا، اس شخص کو میں نے فون کیا، میں نے کال کیا، میں نے کہا بھائی میں نے تحقیق کی ہے، جواب صحیح اس کا یہ ہے، واللہ العظیم میں نے فون کا انتظار نہیں کیا، میں نے کہا یہ جو غلط بات پہنچی ہے فلاں تک، ایسا نہ ہو دوسروں تک پہنچا دے تو ہم مجرم ٹھہریں گے، ہماری تحقیق اب کچھ اور ہے۔ اور یہ میں نہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے، ایک شخص مصر سے آتا ہے حج کرنے اور سوچتا ہے کہ اتنی شہرت ہے چلو مل لیتے ہیں، ملا، ایک مسئلہ پوچھا، جواب دے دیا، چلا گیا۔ اللہ نے پھر توفیق دی، دوسرے سال آیا، وہی سوال کیا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک سوال کئی عالم سے پوچھتے ہیں، اپنے مطلب کا جواب کسی سے مل گیا اس کو لے لیا، اپنے مطلب کا جواب وہ تلاش کرتے ہیں، ایسا انہوں نے میرے مطلب کا جواب نہیں دیا، اب تو دوسرے عالم سے پوچھتے ہیں، وہ میرے مطلب کا جواب دے دیا، ایک دم اس کے الٹا جواب دیا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ آدمی حیران ہے، شکر ہے، اتنے بڑے امام، نہیں رہا گیا، پوچھ بیٹھا، کہا ماجرا کیا ہے؟ ایک ہی سال تو ہوا ہے، یہی سوال کیا تھا، آپ نے کچھ اور جواب دیا تھا اور آج دوسرا جواب دے رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہوئے، مسکرائے، کہا میاں کل
یؤخذ من قول رد اللہ صاحب هذا القبر واشار الى قبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شخص کی بات لی بھی جا سکتی ہے, اس کی بات ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے سوائے ان قبر والوں کی. اور اشارہ کیا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر طاہر کی جانب. پھر فرمایا پہلے آئے تھے 1 سال تم, میں نے اجتہدت برائی, اپنی رائے سے اجتہاد کر کے میں نے جواب دیا تھا. پھر میں نے مطالعہ کیا, حدیث رسول میرے سامنے آئی تو اب اس حدیث کے مطابق میرا جواب ہے. ہو سکتا ہے اگلا سال آئے اور پھر تم آؤ اور مجھے اس سے زیادہ صحیح حدیث مل جائے تو میں اس کے مطابق فتویٰ دوں گا. یہ علماء کی شان ہے, یہ عالم کی شان ہے. لا ادری کہنے میں لا ادری بھی علم ہے, یہ بھی علم ہے, یہ جان لیجیے آپ. اور یہ علم علماء ہی کے پاس ہوتا ہے, متعلم کے پاس نہیں ہوتا لا ادری کا علم. تو آپ دیکھیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر جمیل آیا, وہ فرماتے ہیں انما یفسد الدنیا ثلاثۃ انصاف, دنیا کو 3 آدھے ادھورے لوگوں نے بگاڑ دیا ہے. نصف فقی یعنی نصف آدھا عالم, نصف طبیب و نصف نحوی. فنصف الفقی یفسد الدین, جو آدھا ادھورا عالم وہ دین کو بگاڑ دیتا ہے, ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. ونصف نحوی ونصف طبیب یفسد الابدان, اور جو آدھا ادھورا حکیم اور ڈاکٹر ہے وہ جسم کو بگاڑ دیتا ہے. ونصف نحوی یفسد اللسان, اور جو نصف آدھا ادھورا قاعدے کا جاننے والا عربی قواعد کا وہ زبان کو بگاڑ دیتا ہے, زبان بگڑ جاتی ہے اس سے. ہمارے مسئلہ نا نیم حکیم خطرے جان, نیم ملا خطرے ایمان. تو یہ جتنے یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے یوٹیوب کی دکان سجا کر کے اس سے آمدنی لے رہے ہیں اور لاکھوں فالوور ان کے ہیں, یہ نصف عالم بھی نہیں ہے. یہ سن لیجیے آپ, یہ نصف عالم بھی نہیں ہے, نصف بھی نہیں ہے, ربع بھی نہیں ہے. علامہ محمد امان جامی رحمہ اللہ, اللہ غریق رحمت کرے ان کو, ایک بیان میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ تو نہ آدھے ہیں نہ پونے نہ 1/4 ہے, کچھ بھی نہیں ہے. فتح الرحمان ایک طب کی کتاب ہے اور اس سے حکمہ استفادہ کرتے ہیں آج بھی. اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحبۃ السوداء شفاء لکل داء الا السام. حبت سودا کلونجی کو کہتے ہیں, لغوی معنی ہے کالا دانہ, ٹھیک ہے. اب کالا دانہ تو کالی مرچ بھی ہے, کالا تل بھی ہے, لیکن یہ کلونجی کالا دانہ اس سے مراد کون سمجھائے گا؟ جو عرب کے لوگ ہیں. ایک مرتبہ ہمارے استاذ تو اس طرح ہیں کہ ایک ہفتہ میں ان کے گھر تھا, دکتور ربیع ہادی مدخلی حفظہ اللہ تعالی, میرے خیال سے 100 سال سے اوپر ہوں گے, وہ ابھی حیات ہے, لوگوں سے تو حافظ رکھے. وہ کتاب تعلیف کر رہے تھے تو میں تھا, ہمارے دوست ہیں شیخ ابراہیم مدنی حفظہ اللہ, ہمیں انہوں نے بلا رکھا. تو اسی پیریڈ میں علامہ مانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیشانی کو بوسہ لیا ہم نے, ان کے درس میں بیٹھے یہ شرف ملا. تو وہ صبح ہم لوگ تو چائے نہیں پیتے ہیں, بگڑا ہوا دودھ پیتے ہیں نا, وہاں لوگ چائے پیتے ہیں, تو یہی ڈال رہے تھے کلونجی. میں نے پوچھ لیا وہاں یا استاد یہ کیا ہے؟ کہا ہادی لبۃ السودا, یہ حبت سودا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلونجی ہر بیماری کے لیے اس میں شفا ہے سوائے موت کے. آج بڑے سے بڑے ڈاکٹر کلونجی کا تیل تجویز کرتے ہیں, کلونجی کا دانہ تجویز کرتے ہیں, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرما دیا تھا کہ کلونجی میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے. موت آئے گی تو کوئی نہیں ٹال سکتا. اب صاحب الحبہ ہے نا, مانے دانے کے ہوتے ہیں, سودا مانے کالا. اس بات کا جو نقطہ اس کے بغل میں مکھی بیٹھ گئی, مکھی بیٹھتی تو کیا کرتی ہے؟ ارے نقطوں میں اضافہ کرتی ہے, وہ بیٹ جو کرتی ہے کالا کالا ہوتا ہے نا, نقطے کی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو اب با کے بغل میں بیٹھی تو ایک نقطہ بڑھ گیا. اب کیا ہو گیا؟ وہ الحیہ, الحیہ مانے سانپ, اور السودا مانے کالا, کالا سانپ. کہا اچھا اللہ کے رسول وسلم کی یہ حدیث ہے, مجھے معلوم نہیں تھی. تھوڑی عربی بھی پڑھے ہوئے تھے, حیا مانے سانپ سمجھتے تھے, سودا مانے کالا. اب شامت کا مارا ایک مریض آ گیا تو کہا جب اللہ کے رسول کا فرمان اتنا تو ایمان تھا تو یہی دوا تجویز کرتے ہیں. کہا دیکھو بھائی کالا سانپ تلاش ہو, لیکن شرط کالا ہونا چاہیے. اس کو مارو, اس کو کھلاؤ, تندرست ہو جائے گا تمہارا مریض. اب تیمارداروں نے تلاش کر کے مارا, پھر اس کو کاٹا, پھر کھلایا, اوپر پہنچ گیا زہر. وہی ہے نیم حکیم خطرے جان اور نیم ملا خطرے ایمان. اس لیے میرے بھائیوں ضرورت اس بات کی ہے کہ یوٹیوب کی دنیا سے نکلیے. ابھی آپ کے سماج میں علماء کم نہیں ہوئے ہیں,
جو آپ جن سے آپ رابطے میں ہیں کوئی مسئلہ ہو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں معلوم ہے اہل علم سے پوچھو، پوچھ سکتے ہیں آپ نا. ہاں یہ انتظار نہ کیجئے کہ فوراً جواب مل جائے. بعض لوگ کہتے ہیں صاحب سوال کیا 1 دن ہو گیا 24 گھنٹے ہو گئے آپ نے جواب نہیں دیا. آدمی کی ضروریات بھی تو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ جواب نہ ملے تو کہیے، کبھی فوراً جواب ملتا ہے اور کبھی بعد میں جواب ملتا ہے. کہتے فلاں تو فوراً جواب دے دیتے، تو فلاں عالم نہیں اس لیے فوراً جواب دے دیتے ہیں. بعض مسائل میں عالم 100 بار سوچتا ہے، اور جو پڑھے ہوگا من تعمد علیہ کذبا فلتبوأ مقعدہ من النار، وہ تھرا اٹھے گا کوئی مسئلہ بیان کرنے میں، کوئی فتویٰ دینے میں، وہ سوچے گا کہ کہیں میں حرام کو حلال تو نہیں کر رہا، حلال کو حرام تو نہیں کر رہا. میرے بھائی ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. ہم لوگوں کی آواز یہی ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں. ہم کہتے ہیں آپ مجھے نہ سنیے اور معتبر علماء کو سنیے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ مجھے صرف سنیے، لیکن علماء کو سنیے، انجینئر کو نہیں، ڈاکٹر کو نہیں. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں اور انجیکشن لگانے لگیں گے تو کیا حال ہوگا سب جانتے ہیں. زردوزی کا زمانہ ختم ہو رہا ہے، ہمیں زری کا کام نہیں آتا ہے. کوئی سوئی پکڑا دے تو کپڑا پھاڑ کے رکھ دیں گے، تو ہم کپڑا پھاڑ دیں گے، یہ دین کو پھاڑ رہے ہیں. بس اتنا فرق ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی، دین کی حفاظت فرمائے. ہماری مائیں بہنیں جو 5 سورہ اور 16 سورہ سے الجھی ہوئی ہیں، یا جنہوں نے انجینئر اور وکیل اور ڈاکٹر کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کو بھی اس طلسم سے، اس جادو سے نکل کر کے باہر آنا ہوگا. آپ کے پاس علماء ہیں، نہیں ہیں تو معلوم کیجئے، نمبر لیجئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کا نمبر فلاں صاحب نے دیا ہے، آپ دیجئے نا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جس ایمان کو ہم نے دل میں بسایا ہے اسی ایمان اور اسی دین پر ہم قائم رہیں، اور اسی دین و ایمان پر ہم سب کی موت ہو. جب ہم اس دنیا سے جانے لگیں تو ہم سب کے لبوں پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ جاری ہو. اللہ ہم تیرے عاجز و مادہ بندے ہیں، گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن میرے مولا تیرے در سے وابستہ ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما. اللہ جس طرح تو نے ہمیں اکٹھا کیا ہے، اللہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیری ادا پا کر کے جنت میں اکٹھا رہیں. اللہ موجودہ دور کے تمام فتنوں سے، تمام آزمائشوں سے، اللہ تمام ابتلاءات امتحانات سے ہمیں معمور محفوظ فرما دے. اللہ یہ دنیا عجیب دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم دین کی نشر و اشاعت صحیح معنوں میں کر سکیں، دین کو سمجھ سکیں، قرآن اور حدیث کو سمجھ سکیں. ہمیں اللہ اس کی توفیق عطا فرما. آمین. تقبل اللہ. السلام.